اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو جو ہے میں یہ سوچا ہوں کہ انسان کی جو کریشن ہوئی ہے تو اوپر والے نے جب ہم کو بنایا ہے تو وہ تو مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں ہے کہ خلق الانسان من صلصال طین، ایسی مٹی سے جو گارے کی ہے، چکنی مٹی سے۔ اب اگر اس کو پروف کرنا چاہے تو کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ آپ کی غذائیں جتنی بھی ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں، اس کا تعلق مٹی سے، یعنی مٹی اپنی شکل بدل کے وہ چاول بھی بنتی ہے، گیہوں بھی بنتی ہے، آپ کی تمام سبزیاں، تمام فروٹس۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں جائیں تو یہ آپ کا دودھ، دہی، گھی وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کو گائے سے ملتا ہے یا بھینس سے ملتا ہے۔ وہ لوگ بھی جب تک گھاس نہیں کھاتے، زمین کی کوئی چیز نہیں کھاتے، تب تک وہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی اپنی شکل بدل کے وہ چیزوں میں کنورٹ ہو رہی ہے اور وہ انسانی شکل بنتی ہے۔ پھر انسان دفن ہوتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے پھر مٹی سے مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کو چند چیزوں پہ منحصر رکھا ہے، ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت ہے جو میں آخری میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اسی آیت کے پس منظر میں یہ ساری چیزیں میں نے ڈھونڈ کے نکالی ہیں۔ یہ آپ کو بالکل انوکھا ایک ایسا ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اور میری گزارش ہے کہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں آپ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کی عام زندگی جو ڈیلی یوزیج میں ہے ہمارے، جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہی چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو اس میں انسان کی سب سے پہلی کمزوری جو ہے وہ ہے آکسیجن۔ آکسیجن کے بغیر ہماری یہ جو زندگی ہے یہ نہیں چلے گی۔ اور اس میں 8 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ 8 میں 4 جو ہے وہ آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے، باقی 4 آپ کے روح سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی آتما سے ریلیٹڈ۔ وہ 4 میں سب سے پہلے ہے آکسیجن، کہ بنا آکسیجن کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں۔ جب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو خود سے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں۔ میں شارٹ کٹ میں جانے کی کوشش کروں گا، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں۔ دوسری ہماری کمزوری ہے پانی۔ پانی کے بغیر انسان کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تیسرا معاملہ ہے فوڈ کا، غذائیں، اور چوتھی چیز ہے نیند۔ اور ان چاروں چیزوں کے پارٹ اے اور پارٹ بی بھی ہے۔ جیسے کہ آکسیجن ہے، ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ڈسچارج کرتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں اور پانی نکالتے بھی ہیں، پسینے کی شکل میں، یورین کی شکل میں۔ فوڈ کا بھی معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کھانا کھاتے بھی ہیں اور غلاظت کی طرح وہ نکالتے ہیں۔ سلیپ کا معاملہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ نیند ہماری 2 قسم کی ہے، ایک میں ہمارا جسم سوتا ہے اور ایک میں ہمارا برین سوتا ہے۔ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے یہ پوچھیے، جو لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں یا جس کا کوئی ذہنی پرابلم ہوتا ہے، وہ کئی مہینوں سے سوئے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیند ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو فوراً نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر تک ہمارا برین کسی کام میں رہتا ہے، پھر وہ اپنی باڈی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ صبح واپس آتا ہے تھک کے تو باڈی کے اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 چیزیں جو ہے یہ جسم سے متعلق ہیں: آکسیجن، پانی، غذا اور نیند۔ اب باقی کی جو 4 چیزیں ہیں وہ آپ کی روح سے متعلق ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے محبت، یعنی سیریل میں 5 نمبر اور روح کے معاملے میں سب سے پہلے۔ بنا محبت کے کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ محبت دراصل وہ چیز کا نام ہے جس میں صرف قربانی ہے، سیکریفائس ہے، یا صرف ون وے ٹریفک ہے، دینا ہی دینا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ ریورس کی امید رکھنا، اس کا بدلہ سوچنا، پھر وہ محبت نہیں ہے، تجارت ہے۔ اس کی بیسک مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے لیے رات بھر اپنی نیند قربان کرتی ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ بڑا کب ہوگا اور یہ کب کمائے گا اور کب میری خدمت کرے گا، کب مجھے کھلائے گا لا کے۔ کوئی ماں یہ نہیں سوچتی۔ اگر سوچتی ہے تو پھر وہ ماں مخلص نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ محبت کا مطلب ہے صرف دینا ہی دینا، کہ سامنے والے کی خوشی، اس کی بھلائی کیا ہے، وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے،
کہ کسی طرح میرے بچے کا بھلا ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان محبت میں مبتلا ہیں تو اگر ان کو چیک کرنا ہے تو وہ اس طرح کر لے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ سے یہ کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا یہ جو دوست ہے سچی محبت کرنے والا، وہ سامنے ٹھہر کے اس کی شادی کروائے. اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرتا ہوں، تو وہ اس کی سہیلی جو اس کی گرل فرینڈ ہے یا اس سے جس سے محبت ہے، تو وہ بخوشی وہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ تم جس میں خوش ہو وہی میری خوشی ہے، اسی میں خوش ہوں. تو یہ ہے محبت کا مطلب. اتفاق سے محبت کے سلسلے میں ایک بات اور بتا دوں، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے ہاں کوئی کچھ ان کے پاس محبت کرنے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو محبت بچپن سے لے کے 18-20 سال تک انسان کو ملتی ہے. 18-20 سال کے بعد وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت کسی پہ لٹا دوں. تو یہ انسان کی محبت کے دو حصے ہیں، ایک تو ریسیو کرنا، ایک لٹا دینا. تو لٹانے کے لیے اگر کوئی نہ ملے تو پھر وہ پیٹس پال لیتا ہے، بلیاں پال لیتا ہے، چھوٹے موٹے کتے پال لیتا ہے، کم سے کم کچھ نہ صحیح درخت لگا لیتا ہے، اس کو پانی ڈالتا ہے، روز دیکھتا ہے کہ اس کے پتے بڑے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ آیا ہے. تو یہ بڑی پتے کی بات ہے. محبت کے یہ دو حصے. اس کے بعد میں نے جو تحقیق کی ہے اور جو کچھ اپنی زندگی سے حاصل کیا ہے تجربہ، وہ ہے فزیکل سیٹسفیکشن. فزیکل سیٹسفیکشن میں اللہ نے ہماری یہ جو فزک ہے، ہماری جو باڈی ہے، تو اس جسم کو ایک پیاس ہے، ایک تڑپ ہے اس کے اندر، ایک بھوک ہے. وہ کیا ہے؟ جس طرح بچہ روتا ہے تو ماں سے لپٹ جاتا ہے جا کے، آپ دوست سے ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ملتے ہیں تو سینے سے لگا لیتے ہیں، گال پہ پپی لیتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں. ماں سے جو ہے بیٹی چاہے کتنی بڑی ہو جائے، اگر وہ کسی دکھ میں ہو تو ماں سے لپٹ جاتی ہے، جا کے باپ سے لپٹ جاتی ہے. بیٹا جو ہے ماں سے لپٹ جاتا ہے. تو یہ جو جسم سے جسم کا ٹکرانا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے جسم میں وہ پیاس، وہ بھوک رکھی ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اس کی آخری منزل ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن جسم سے جسم ٹکرانا اور ٹچ ہونا یہ انسان کی اپنی بنوٹ میں، اس کی کریشن میں اللہ نے رکھ دی ہے. یہ ایک ضروری چیز ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، ایک پارٹ ہے. اس کے بعد آپ آئیے انٹرٹینمنٹ کی طرف. تفریح جو ہے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا، کسی بات پہ ہنسنا، خوش ہونا، اور مناظر دیکھنا، کچھ اچھے سینریز دیکھ کے خوش ہونا. اس کی کئی الگ الگ اقسام ہیں. میں نے 5 نوٹ کی ہیں جس میں بڑے خوبصورت مناظر ہیں. مصوری جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ جو ہے آرٹ اتارتا ہے تو آپ کو سین دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. دوسرا، اسی سینری کو شاعری میں ڈھالنے والا شاعر، جس کی شاعری سن کے آپ کو ایسا ایک منظر سامنے آ جاتا ہے کہ ایک خداداد صلاحیت ہے کہ ایک انسان جو ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کی تصویر اتار دے گا، اور ایک انسان جو ہے اسی تصویر کو شاعری میں پیش کر سکتا ہے کہ اس کی 2 لائنز میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر آپ کے سامنے ہے، جیسے آپ کئی شاعری میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسرا انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اسی شاعری کو کوئی ترنم میں پیش کرتا ہے، اس کو گا کے پیش کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک آرٹ اور بھی ہے کہ کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو شاعری کو، اس کو ترنم میں پیش کرتے وقت اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آخری جو ہے کہ ایک سین ہے، ایک چیز ہے، اس کو کوئی انسان اپنی ایکٹنگ میں پیش کرتا ہے، چاہے وہ کامیڈین ہو، چاہے وہ روتا ہو یا ہنستا ہو، وہ منظر کو آپ کے سامنے پیش کرے گا اسی طرح. تو یہ 5 جو ہے وہ ٹیلنٹس ہیں انسان کے، جس سے انسان انٹرٹینڈ ہوتا ہے. اسی طرح ہم فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اب اس کو آپ گندے کاموں کے لیے استعمال کریں گے، اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ گندا استعمال کریں گے، وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے. یا پھر آپ انٹرٹینمنٹ میں اتنا وقت خراب کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنی ذمہ داریوں سے آپ جو ہے وہ غافل ہو رہے ہیں، یا اس سے بیزار ہو رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ، وہ تو کوئی بھی چیز آپ کریں گے تو وہ غلط ہے. جیسے آپ ہمیشہ کھاتے رہیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، ہمیشہ سوتے رہیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، ہمیشہ پانی پیتے رہیں گے تب بھی آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے آپ کو سوچیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس کے حساب سے اس کو کریں. آخری چیز ہے ورشپ، عبادت. عبادت کا مطلب ہے کسی کے آگے جھک جانا، کسی کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور ماننا، سمجھنا.
کہ میری طاقتیں، میری صلاحیتیں یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اور جا کے کسی کے آگے گڑ گڑانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کے آگے بے بس ہو جانا اور مجبور ہو کے اسی سے مدد مانگنا اور پھر اس کا علاج بھی اسی سے پوچھنا، اسی کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب میں نے یہ آیت پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور کافی مفسرین کو میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو خلقتو کا جو لفظ ہے میں نے تخلیق کی ہے، پھر میں سوچنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جب وہ ہم کو مٹی سے بنایا یا پھر وہ جو پروسیس میں ڈال کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو باڈی کیسے پنپتی ہے، کیا اس کی مجبوریاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اللہ نے سول بھی دیا ہے، روح بھی دی ہے، آتما بھی دی ہے، تو آتما کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس نے انتظام کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ 8 چیزوں میں آپ کو کوئی لاپرواہی کرنی نہیں ہے، پانی صاف ستھرا لینا ہے، آکسیجن اچھی لینا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کورونا کی وجہ سے سب جو پریشان ہیں وہ منہ پہ ماسک اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہوا میں اتنی گندگی آ چکی ہے کہ ہم کو صحیح آکسیجن لینا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ ہم پانی لیتے ہیں، پیوریڈ استعمال کرتے ہیں، بسلری واٹر یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ جو پانی ہم کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی گندگی ہو۔ اب اسی طرح غذاؤں میں دیکھیے، کوئی لاپرواہی مت کیجیے، غذا اچھے سے کھائیے، صاف ستھری غذائیں کھائیے۔ آج بیماریاں اس لیے کم نظر آ رہی ہیں، اسپتال سارے خالی ہیں، کیونکہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ہم گھر کا صاف ستھرا کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے بیمار بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اسی طرح نیند اچھی طرح لیجیے، وقت پہ سوئیے، وقت پہ کھائیے، نیند کو اچھی طرح دماغ کو کلیئر کر کے سوئیے، سب لوگوں کو معاف کر کے سوئیے اور اپنا دل صاف کر کے سوئیے تو اچھی نیند ملے گی۔ ٹینشن مت لیجیے کل کیا ہونے والا ہے، کل جو ہوگا ہوگا، اگر آپ پہلے نیند سے اٹھیں گے تو کچھ ہوگا، نہیں اٹھیں گے تو کیا کر لیں گے آپ۔ اسی طرح محبت میں کوئی مطلب مت رکھیے، کوئی لالچ مت رکھیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں بے لوز کیجیے اور ان کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیجیے۔ اور محبت ایک سبجیکٹ ہے، میں پھر کبھی اس پہ بات کروں گا۔ محبت بیسیکلی عزت اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ جب کسی کی آپ کو عزت ہوتی ہے تبھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ عزت کھینچ لیں گے نیچے سے تو ساری عمارت گر جائے گی محبت کی۔ اور عزت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اچھے صفات، اچھی عادتوں، اچھے کوالٹی سے عزت پیدا ہوتی ہے، کہ جب آپ کے سامنے والے کے جو ہے آپ کا جو مخاطب ہے اس کے متعلق آپ کو اچھی معلومات ہو رہی ہیں، اچھے تجربے ہو رہے ہیں، تبھی تو عزت کریں گے آپ۔ تو عزت کی بنیاد علم ہے، یعنی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اچھی معلومات سے عزت پیدا ہوتی ہے، عزت سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے اوبیڈینسی پیدا ہوتی ہے، اطاعت کے بعد ایک چیز ہے اتباع کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا کسی تردد کے، بنا کسی اعتراض کے جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں، وہ صرف پروفٹس اور رسولوں کی جگہ ہے۔ آپ اتباع ماں باپ کی نہیں کر سکتے، اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اتباع جو ہے وہ صرف رسولوں کی ہوتی ہے، پروفٹس کی، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ آخری چیز ہے عبادت میں اور زیادہ آپ سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یاد رکھیے عبادت، تو میں نے سوچا کہ اس عبادت کا پورا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ ساری کمزوریاں بتاؤں انسان کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری زبان سے جو بھی نکلا ہے، آپ نے جو بھی سنا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے دل و دماغ میں سیو کر دیجئے، غلط ہے تو ڈیلیٹ کر دیجئے، ہم کو صحیح راستہ دکھائیے۔ السلام علیکم۔